السلام علیکم، مانو ٹاکیز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہی ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس موضوع پر اعتراض کریں گے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ اس موضوع پر میں ویڈیو کیوں بنا رہی ہوں، اس موضوع سے ہمارا کیا لینا دینا، یہ واقعہ تو پڑوسی ملک میں رونما ہوا ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق۔ لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس سے ہمارا لینا دینا رہا ہے اور لینا دینا ہے، کیونکہ اس واقعے کے پس منظر میں جو کچھ بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے اس سے ہمارا تعلق تھا۔ اس طرح کہ ماضی میں ہماری پرانی نسل بھی اس سے متاثر تھی، ہماری نئی نسل بھی اس سے متاثر ہے اور شاید آنے والی نسل بھی متاثر ہوگی، اور اس کے لیے اس واقعے کے پس منظر سے جو کچھ واضح ہوا ہے، جو چہرہ سامنے آیا ہے، اپنی نئی نسل کو اس چہرے کو دکھانا ضروری ہے تاکہ وہ ان لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دے، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا چھوڑ دے۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ جون 2020 کو بھارتی سپر اسٹار سشانت سنگھ کی ڈیتھ ہوئی۔ ابتدائی رپورٹ میں اسے خودکشی تسلیم کیا گیا کیونکہ ان کا جسم پنکھے سے لٹکتا ہوا پایا گیا، لیکن سوشل میڈیا پر ان کے فالوورز اور ان کے خاندان نے اسے خودکشی تسلیم نہیں کیا اور اسے مرڈر مانا گیا۔ ابتدائی واقعات جو سامنے آئے اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ انوالو۔ ابھی جو تحقیق ہو رہی ہے وہ یہ کہ آیا یہ خودکشی تھی یا مرڈر تھا۔ اس معاملے میں جو لوگ انوالو تھے ان میں ان کی گرل فرینڈ ریا چکرورتی، ان کے بھائی اور ان کے دوست سدھارتھ پٹھانی، سندیپ سنگھ، ان کا نوکر نیرج، اور اس کے علاوہ ایک اور نام بھارتی سیاسی جماعت ہے شیو سینا، ان کے ایک سیاسی کردار بھی سامنے آیا ہے، آدتیہ ٹھاکرے۔ اس خودکشی کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر خبروں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ ان کے اپنے میڈیا نے تو شاید 2 دن بعد ان خبروں کو بند کر دیا تھا، لیکن یہاں ریپبلک چینل کا کردار قابل تعریف ہے، اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر جو ان کے فین فالوورز تھے انہوں نے اس بند ہوتی فائل کو دوبارہ کھلوایا اور اسے CBI کے ہاتھوں میں پہنچا دیا، اور اس کے بعد اس کیس میں انکشافات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اور یہ کیس جو بظاہر خودکشی کے زمرے میں آ رہا تھا، اب نہ صرف سشانت سنگھ کے مرڈر بلکہ بالی ووڈ فلم انڈسٹری کے کالے کرتوتوں اور سیاہ چہروں پر سے پردہ فاش کر رہا ہے۔ یہاں میرا مقصد سشانت سنگھ کے کیس پر نظر ڈالنا نہیں اور نہ ہی ان کی خودکشی کی اس مسٹری کو سلجھانا ہے، بلکہ میں بات کرنا چاہتی ہوں اس ایکسکلوزیو انٹرویو کی جو بھارتی فلموں کی اداکارہ کنگنا رناوت نے ارناب گوسوامی کو دیا۔ اور اس انٹرویو میں کنگنا نے اس چمکتی ہوئی سنہری دنیا کے پیچھے جو سیاہ چہرے اور کالے کرتوت ہیں ان سب پر سے پردہ اٹھا دیا۔ اب بات یہ ہوگی کہ ہم اس سے یعنی پاکستان اس سے کیسے متاثر ہے۔ بات یہ ہے کہ بھارتی فلم انڈسٹری کا راج جہاں بھارت میں وہیں پاکستان میں بھی انڈسٹری بہت اثر رکھتی ہے۔ بالی ووڈ کے اداکاروں کی فین فالوئنگ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے، اور پاکستان بھارتی فلموں کی ایک بہت بڑی منڈی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اردو زبان ہے اور دوسری وجہ ثقافت میں مماثلت ہے۔ پاک بھارت دشمنی کے باوجود بالی ووڈ فلم انڈسٹری کی فلمیں اور گانے پاکستان میں مقبول عام ہیں۔ ہر دور میں بھارتی اداکار اور اداکارائیں پاکستانیوں کے دلوں پر راج کرتی رہی ہیں۔ دلیپ کمار، امیتابھ بچن، شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، مادھوری، سری دیوی، کاجول، کترینہ کیف اور ان گنت اداکاروں اور اداکاروں نے پاکستانیوں کو بے حد متاثر کیا ہے، اور جس طرح بھارت میں ان کی آنے والی فلموں کا انتظار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی ان کے فین فالوورز ان کی فلموں کا انتظار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو برملا بھارت دشمنی کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی انڈین فلمیں اور انڈین گانوں کو بڑے شوق سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ آپ اسے منافقت کہیں یا یہ کہیں کہ آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، جو بھی کہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، چاہے آپ اسے کتنا بھی جھٹلائیں یا اسے تسلیم نہ کریں۔ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے اور فلمیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اور فوراً دیکھ لی جاتی ہیں، لیکن پہلے
بھارتی فلمیں ویڈیو کیسٹس میں آتی تھیں، VCR پر لگا کر دیکھی جاتی تھیں، اور جو لوگ VCR خریدنے کی قوت نہیں رکھتے تھے وہ بازار سے کرائے کا VCR لاتے تھے اور پھر بھارتی فلموں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ آج بھی جب کسی کو موقع ملتا ہے، فارغ وقت ہوتا ہے، تو جہاں وہ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتا ہے وہیں بالی ووڈ کی فلمیں بھی اسی تعداد میں دیکھی جاتی ہیں، بلکہ شاید اس سے کہیں زیادہ تعداد میں دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں انگریزی جاننے والے اتنے زیادہ لوگ نہیں جتنے اردو جاننے والے ہیں۔ اب اس موضوع پر ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، جن کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، جو ہمارے دل میں رہتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ اصل میں کون ہیں، وہ کتنا گندا اور گھناؤنا کردار رکھتے ہیں، ان کی زندگیاں کس قسم کی ہیں، وہ دن رات کن گندے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، یہ سب اس ویڈیو میں کھولا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں خود بھارتی اداکارہ کنگنا رناوت نے جو انکشافات کیے ہیں، ان انکشافات کو میں سامنے لانا چاہتی ہوں، اور بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ خوبصورت نظر آنے والی سنہری دنیا اصل میں ہے کیا۔ کنگنا نے اپنے دھماکہ خیز انٹرویو میں جو انہوں نے ریپبلک ٹی وی کو دیا، اس فلمی دنیا کو گٹر سے تشبیہ دی ہے۔ گٹر جو غلاظت اور گندگی سے بھرا ہوتا ہے، جس میں کیچڑ، تعفن، کالک سب کچھ موجود ہوتا ہے، وہ سنہری چمکتی ہوئی دنیا اصل میں ایک گٹر ہے۔ کنگنا کہتی ہے کہ اس دنیا میں ڈرگز ایسے استعمال ہوتی ہے جیسے کھانا، اور ہر طرح کی ڈرگز مہنگی سے مہنگی، یہ لوگ نہ صرف استعمال کرتے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں ڈرگز سپلائی میں بھی ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس نے اس انٹرویو میں اپنے 18 سالہ فلمی کیریئر کو کھول کر رکھ دیا، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس نے وہ سب کچھ بیان کیا۔ جس طرح سوشانت کے مرڈر یا خودکشی کے پیچھے شروع میں جو بات کی جا رہی تھی وہ نیپوٹزم کی جا رہی تھی، یہی بات کنگنا نے بھی کی کہ یہاں بہت زیادہ نیپوٹزم ہے، اور یہاں باہر سے آنے والے اداکاروں کو اس طرح تنگ کیا جاتا ہے، انہیں کام نہیں دیا جاتا، یا انہیں یوز کیا جاتا ہے، یا انہیں ڈرگز میں ڈالا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے وہ یہاں پہ کامیاب نہ ہو۔ اس نے ایک بات بتائی کہ اگر ڈرگز نہ کرو تو یہ فلمی دنیا ایکسپٹ ہی نہیں کرتی، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے، آپ کو یہ ڈرامہ کرنا پڑتا ہے کہ میں بہت بڑا ڈرگ ایڈکٹ ہوں، میں یہ سارا جو مغربی کلچر ہے اس کو بہت زیادہ اپنایا ہوا ہوں، تب یہ فلمی دنیا آپ کو ایکسپٹ کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ جو خاص فلم انڈسٹری کا اونچا طبقہ ہے، جس کے اندر سپر اسٹارز آتے ہیں، بڑے بڑے اداکار، اداکارائیں، بڑے بڑے ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، ان کے آپس میں ربط ہوتے ہیں۔ عام اداکار یا ایوریج اداکار جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پاتا۔ ان کی خاص محفلوں میں آپ جب بھی جا سکتے ہیں جب آپ انہی کے کسی پروڈیوسر، ڈائریکٹر یا اداکار سے وابستہ ہو جائیں، ان کی گرل فرینڈ بن جائیں، یا ان کے کوئی قریبی دوست کا رتبہ حاصل کر لیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کتنا گھناؤنا کاروبار ہو رہا ہے، وہاں کتنے گھناؤنے کام ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے ان سے الگ ہو جاؤ تو پھر وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے رازوں سے واقف ہو جاتے ہیں، ان رازوں سے کہ جو اگر دنیا کے سامنے کھل جائے تو وہ جو ان کا بت ہے جسے لوگوں نے سجایا ہوا ہے وہ گر کر چکنا چور ہو جائے گا۔ وہ آپ کو مارنے کے در پر آ جاتے ہیں، آپ کو پاگل قرار کر دیتے ہیں، آپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اتنے سٹریس میں آ جائیں کہ آپ اپنے آپ کو خود مار لیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں جو اپنے بارے میں بتایا کہ پہلے وہ ایک سیلف مینٹور کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی، اور اس نے ان کو ڈرگز کا عادی بنایا تاکہ وہ اس دنیا میں سکسیس نہ حاصل کر سکیں اور ان کی محتاج بن کے رہیں۔ پھر وہ نیپوٹزم کا شکار ہوئی، اور کس طرح یہ دنیا باہر سے آنے والوں کو ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہے، تاکہ کنگنا کو یہ دھمکی دی گئی کہ تمہارا انجام بھی پروین بابی کی طرح ہوگا، یعنی پروین بابی کی خودکشی میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی مرڈر چھپا ہوا ہے، چاہے بالواسطہ طور پہ چاہے بلا واسطہ۔ کنگنا کا بھی ایک سپر اسٹار سے افیئر چلا، اور اس افیئر کی بنا پر وہ ان خاص محفلوں میں شامل ہوئی، اور انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ پاور دیکھا، پیسہ دیکھا، نشہ دیکھا، ڈرگس، شہوت پرستی دیکھی، اور وہ خود یہ کہتی ہیں کہ یہ کیسی دنیا ہے، یہ بہت عجیب دنیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کا بریک اپ ہوا تو پھر اس اداکار نے اور اس کی وائف نے انہیں جیل میں ڈلوانا چاہا، انہیں پاگل قرار دینا چاہا، کیونکہ وہ ان کے رازوں سے باخبر ہو گئی تھی۔ کنگنا نے یہ بھی کہا کہ وہاں آرٹ کہاں ہے،
وہاں لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے کہ بالی ووڈ فلم انڈسٹری کے 99% لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، اور ان ڈرگ ایڈکٹس کو لوگوں نے سر پہ چڑھا کے رکھا ہے، اور صرف بھارت میں نہیں، پاکستان میں بھی، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی فین فالوئنگ ہے۔ کیا ہم ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں؟ کیا ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ آرٹ کے نام پر وہاں صرف ایک گھٹیا اور گھناؤنا کاروبار ہے، صرف غلاظت ہے، وہ اسے گندی نالی سے تشبیہ دیتی ہیں۔ روزانہ پارٹیز ہیں جس میں کوکین، LSD، یہ سب بہت کھلے عام ہیں۔ وہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا بھارت میں اتنی زیادہ کوکین بن رہی ہے یا یہ باہر سے آ رہا ہے؟ اور اگر باہر سے آ رہا ہے، یہ جہازوں سے آ رہا ہے، تو ایئرپورٹ پر کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بھارتی حکومت پر بھی کہ اتنی زیادہ ڈرگ یوز ہو رہی ہے، کھلے عام یوز ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ سیاستدان، جو بڑے بڑے اداکار ہیں، جو پولیس ہے، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بالی ووڈ انڈسٹری جو بظاہر ایک آرٹ تشکیل دیتی ہے، فلمز بناتی ہے، انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے، لیکن اصل میں یہ پاور، پیسہ، ڈرگز اور شہوت پرستی کی دنیا ہے۔ ایک سیاہ چہرہ وہ سامنے لے کر آئی ہیں۔ یہ وہ چمکتے چہرے ہیں جو نہ صرف بھارت کو بلکہ پاکستان کے لوگ بھی انہیں اپنے دل میں بساتے ہیں۔ اگر آپ ان اداکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں جا کر دیکھیں، لاکھوں پاکستانی ان کے فینس آپ کو نظر آئیں گے۔ افسوس کہ ہم پاکستانی ہو کر ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ جو معاشرے کے بدنما داغ ہیں اور جو خود پر ایک حسین چہرے کا ماسک لگائے ہوئے ہیں۔ خود اس انڈسٹری کے لوگ اس انڈسٹری کو گندی نالی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نالی کی صفائی ہونی چاہیے، اور ہم اس نالی سے وابستہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نئی نسل دیکھ رہی ہے۔ ہم ہرتک روشن سے متاثر ہیں، جب وہ کرش آتی ہے تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، جب وہ جادو ایک کیریکٹر آتا ہے ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بالی ووڈ کا چہرہ اس طرح ایکسپوز ہوا ہے کہ خود ان کی عوام یعنی بھارتی عوام فلموں کا بائیکاٹ کر رہی ہے، فلمز نہیں دیکھ رہی، بڑے بڑے اداکاروں کی فلمز کا بائیکاٹ کر رہی ہے، کیونکہ بالی ووڈ فلم انڈسٹری آرٹ کے نام پہ دھندا کر رہی ہے۔ سب کچھ چل رہا ہے اور جو نہیں ہو رہا وہ آرٹ نہیں ہو رہا۔ تو ایسی انڈسٹری جس کے خلاف خود ان کی عوام کھڑی ہو گئی ہے، تو ہم پاکستانی انہیں کیوں دیکھیں، ان سے متاثر ہوں، ان کے انداز اپنائیں۔ یہ وہ سارے فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سے بے خبر ہوں گے۔ ہمارے یہاں کے پڑھے لکھے لوگ تو انگلش موویز دیکھ لیتے ہیں، لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو انڈین فلموں کا دیوانہ ہے، جو انڈین ایکٹرز سے متاثر ہے، جو ان کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے۔ یہاں میرا مقصد ایک سنہری، حسین، رنگا رنگ دنیا کے پیچھے چھپا ہوا گندا اور غلیظ چہرہ سامنے لانا تھا، اور صرف یہ کنگنا رناوت نہیں بلکہ ان کے کچھ ماڈلز نے بھی، جو اب ماڈلنگ کی دنیا چھوڑ چکے ہیں، وہاں کی گندگی اور غلاظت کو سامنے لائے ہیں کہ وہاں کس قسم کا ماحول ہے۔ اب یہ آپ پر ہے، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ، کوئی بھی ایسی دنیا نہیں کہ ہم ان سے متاثر ہوں۔ پاکستانی حکومت نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ سینماز میں انڈین فلم بین کر دی، لیکن آپ لوگ اسے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، یا آپ اسے کس حد تک دیکھتے ہیں، آپ اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھیں، لیکن ان کو اپنے حواسوں پہ سوار نہ کریں۔ ہر دوسری لڑکی میں کترینہ کیف کو مت ڈھونڈیں۔ اور یہ جو پاکستانی لڑکیاں انڈین ہیروئنز بننے کی کوشش کرتی ہیں، ان کی نقل کرتی ہیں، ٹک ٹاک میں ان کی کاپی کرتی ہیں، ان کے جیسے کپڑے سلواتی ہیں، ان کے جیسا ہیئر اسٹائل بناتی ہیں، ان کے لکس اپناتی ہیں، تو یہ اس قابل نہیں ہے، یہ آپ کے رول ماڈل نہیں ہے۔ ان کے خوبصورت اور حسین چہروں کے پیچھے سیاہ چہرے چھپے ہوئے ہیں، ان کو کاپی مت کیجیے۔ آپ ان کے فین نہ بنیں، آپ ان کے پیچھے پاگل مت ہوں۔ میں نے آپ سے جسٹ ایک انفارمیشن شیئر کی ہے، ایک سچ سامنے لائی ہوں، ایک حقیقت آپ کو بتائی ہے۔ باقی آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبایا ہے تو اسے بھی بجا دیجئے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ سب سے پہلے باخبر ہوں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔